نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ درسقرآن.com اور میرے فیس بک پیج کے ذریعے جدید اور اہم مسائل کی مختصر نشست کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک سوال بکثرت پوچھا جا رہا ہے اور کئی ممالک سے اور خود پاکستان کے کئی شہروں سے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے موجودہ صورتحال کے اندر مساجد کے بجائے گھروں میں مردوں کے لیے اعتکاف کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں، اور کیا اس طرح اعتکاف ہو جائے گا یا نہیں۔ اس سلسلے میں واضح طور پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم، احادیث تجربہ اور تمام کے تمام فقہا کا، یعنی فقہ حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، تمام چاروں فقہوں کا کنسنسس، اجماع اور اتفاق ہے کہ مردوں کے لیے مساجد کے بغیر، مسجد کے بغیر شرعاً اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ اگر گھر کے اندر کوئی مرد اعتکاف کرے گا وہ اعتکاف کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ سنت مؤکدہ اعتکاف مسجد کے علاوہ ممکن اور متصور نہیں ہے، اور نہ ہی یہ شرعاً اعتکاف درست ہو سکتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 125 کے اندر اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرمایا کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا کہ میرے اس گھر کو پاک و صاف رکھیں، یعنی مسجد حرام بیت اللہ کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ رکوع اور سجدہ یعنی نمازوں کی عبادت ادا کرنے والوں کے لیے۔ یہاں پر واضح طور پر بیت اللہ، مسجد حرام کا تذکرہ موجود ہے۔ بالکل اسی طریقے سے سورہ بقرہ کے اندر ایک اور مقام پر بھی اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرمایا، آیت نمبر 187 کے اندر وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یعنی تم اعتکاف کرنے والے ہو مساجد کے اندر۔ یہ واضح طور پر قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ کئی اور آیات سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ یاد رکھیے حضرت علی اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول باقاعدہ طور پر کئی کتب احادیث کے اندر مشہور ہے، لا اعتکاف الا فی مسجد جماعہ۔ یعنی ایک عجیب بات ہے کہ صرف مسجد کی بھی بات نہیں ہے کہ صرف مسجد ہونا شرط نہیں، بلکہ ایسی مسجد جو مسجد جماعہ ہو، یعنی جس مسجد کے اندر باقاعدہ 5 وقتہ نمازیں ادا ہوتی ہوں۔ حضرت علی اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرما رہے ہیں ایسی مسجد کے علاوہ کسی بھی مسجد کے اندر، کسی بھی جگہ کے اندر اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے۔ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت سنن کبریٰ بہقی کے اندر موجود ہے، اور اس کے الفاظ کم و بیش یہ ہیں کہ ان ابغض الامور الی اللہ البدع، بدترین معاملات اللہ کے ہاں، اللہ کی نظر میں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ بدعت کے معاملات، یعنی افعال بدعت، اعمال بدعت، یہ اللہ کے ہاں مبغوض ترین اعمال ہیں۔ پھر اگلا جملہ کیا ارشاد فرمایا؟ وَإِنَّ مِنَ الْبِدْعِ الْاعْتِكَافُ فِي الْمَسَاجِدِ الَّتِي فِي الدُّبُرِ، اور بدعت امور اور بدعت افعال میں سے یہ فعل بھی ہے کہ ایسی مسجدوں کے اندر اعتکاف کیا جائے جو مسجدیں گھروں کے اندر ہوتی ہیں، جو گھروں کی دور، بیوت اور منازل کی مساجد ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ دراصل اس زمانے کے اندر یہ معاملہ ہوتا تھا، اور آج بھی کئی ساری جگہوں پر ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، کہ گھر کے اندر کچھ جگہ مخصوص کر لی جاتی ہے ذکر، تلاوت، نوافل، نماز، عبادت کے لیے، تو اس کو ایک طرح سے گھر کی مسجد کہا جاتا ہے، مسجد البیت کہا جاتا ہے، گھر کی مسجد۔ ایسا کمرہ جو مسجد کے طور پر یا نماز کی جائے نماز کے طور پر یا عبادت اور تلاوت، نوافل یا خواتین کی فرض نمازوں کی ادائیگی کے لیے استعمال کی جاتی ہو، تو فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ ان ابغض الامور الی اللہ البدع، بدترین معاملات اللہ کے نزدیک بدعت کے معاملات ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْبِدْعِ، اور بدعت کے معاملات میں سے یہ ہے الاعتکاف فی المساجد التی فی الدبر، اعتکاف کیا جائے ان جگہوں کے اندر جو گھر کے اندر عبادت کے لیے مختص ہے، یعنی گھر کے اندر اعتکاف کیا جائے۔ تو پتہ چلا کہ اس طرح کا کوئی اعتکاف
مسجدوں کے بغیر، مسجد جماعت کے بغیر گھروں کے اندر ہونا شرعاً معتبر اور درست نہیں ہے۔ فقہائے کرام نے واضح طور پر تمام فقہی کتابوں کے اندر بھی یہ مسئلہ لکھا ہے، اور موسوعہ کے اندر جو عبارت موجود ہے وہ واضح طور پر یہ ہے کہ اجمع الفقہاء علی انہ لا یصح اعتکاف الرجل الا فی مسجد لقولہ تعالی وانتم عاکفون فی المساجد وللاتباع فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم لانہ لم یعتکف الا فی المسجد۔ یعنی تمام فقہاء کا کنسنسس، اجماع اور اتفاق ہے اس بات پر کہ اعتکاف صرف اور صرف مسجد کے اندر ہوگا، مردوں کا اعتکاف مساجد کے بغیر نہیں ہو سکتا، قرآن کریم کی اس آیت کی وجہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے علاوہ کبھی کہیں پر بھی اعتکاف نہیں فرمایا۔ یہ قرآن و سنت کے واضح احکام ہیں اور صحابہ کرام کے واضح طور پر اقوال ہے۔ اب اس کے بعد اگلا ایک مرحلہ، اگلی ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ شاید حکومت پاکستان میں یا حکومت پاکستان کے کچھ ذیلی صوبائی حکومتوں کے اندر اس بات کی اجازت نہیں ہے، تو واضح طور پر یہ یاد رکھیں کہ سرکاری حکومت کے حکم نامے جو باقاعدہ صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے جو SOP تیار کی گئی تھی، اس کے اندر مساجد میں اعتکاف کرنے کی ممانعت نہیں کی گئی، اور میرے علم میں نہیں ہے کہ واضح طور پر کہیں پر ممانعت ہو۔ البتہ چونکہ حکومت سندھ ان معاملات میں تراویح، جمعہ اور اعتکاف وغیرہ کے معاملات کے اندر کچھ سختی دکھا رہی ہے، تو یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ اعتکاف کی ممانعت تو کرنی ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اعتکاف تو خود ایک روحانی قرنطینہ ہے، اعتکاف تو خود آئسولیشن کا ایک زبردست مقام اور موقع ہے۔ اور اعتکاف کے اندر کیا ہوتا ہے، ہمارے خاص طور پہ بر صغیر اور پاکستان کے اندر جو اعتکاف ہوتا ہے، مساجد کے اندر جو اعتکاف کا بندوبست اور انتظام کیا جاتا ہے، وہ تو باقاعدہ حرمین شریفین یا عرب ممالک کی طرح نہیں ہوتا کہ حرمین شریفین اور عرب ممالک کے اندر جو اعتکاف کرنے والے معتکفین ہوتے ہیں ان کے بارے میں پتہ نہیں چلتا کہ کیا یہ معتکف ہے یا نہیں ہے۔ وہ جس وقت ان کو باہر بلایا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے، اور وہ منع کر دیتا ہے۔ حرمین شریفین کے اندر وہ آدمی جو کہ موجود ہوتا ہے وہ معتکف منع کر دیتا ہے کہ میں نہیں آ سکتا، پھر پوچھنا پڑتا ہے کہ کیوں، تو وہ بتاتا ہے کہ میں اس وقت حالت اعتکاف میں ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حرمین شریفین کے اندر کوئی باقاعدہ حجرے نہیں بنائے جاتے، حرمین شریفین کے اندر یا عرب ممالک کی کئی مساجد کے اندر کپڑے کے اس طریقے سے آئسولیشن سینٹرز نہیں بنائے جاتے۔ پاکستان کے اندر تو باقاعدہ مساجد کے اندر 10-10 فٹ 8-8 فٹ کے ایریا پر مشتمل کارڈن ایریا بنایا جاتا ہے، اور اس میں کہیں پلاسٹک سے، کہیں پر لوہے کے تختوں کے ذریعے سے اور کہیں پر کپڑے کے ذریعے سے چاروں طرف سے پیک کیا جاتا ہے۔ تو وہ ایک بڑی جگہ ہوتی ہے جس میں وہ آرام سے اٹھ بیٹھ سکتا ہے، اس کے کھانے پینے کا ساز و سامان موجود ہوتا ہے، بستر لگا ہوا ہوتا ہے، وہ اپنے رحل اور تخت کا انتظام کرتا ہے جس میں وہ تلاوت قرآن کریم کر سکتا ہے، چاروں طرف سے وہ پیک ہوتا ہے۔ تو وہ تو باقاعدہ آئسولیشن کا مرکز ہوتا ہے اور تنہائی کا مرکز ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہم نے تاریخ کے اندر بھی پڑھا ہے کہ طاعون وغیرہ کی وباؤں کے معاملے پر بھی عمر بن عبدالعزیز یا ہارون رشید وغیرہ کے زمانے کے اندر کہا جاتا تھا کہ اس زمانے کے سوشل ڈسٹینس کے اعتبار سے کہا جاتا پہاڑوں میں چلے جاؤ یا دور دور رہو، اور آج ظاہر ہے کہ اس کی ایک جدید شکل یہ قرنطینہ والی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے کنڈیشنز اور سارے کے سارے قرنطینہ کی خصوصیات اعتکاف کے معتکف کے اندر، اعتکاف کے اس آئسولیشن حجرے کے اندر خود پہلے سے موجود ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اعتکاف کی اجازت دینے میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ پورے کے پورے سماجی فاصلے کا، سوشل ڈسٹینس کا اس کے اندر بھرپور خیال رکھا جاتا ہے، اور علیحدہ علیحدہ حجرے بنے ہوئے ہوتے ہیں، کپڑے کے علیحدہ علیحدہ مرکز اور ٹکڑے خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں، لہذا اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہونی چاہیے۔ فقہی اعتبار سے بھی یہ بات سمجھ لیں کہ ہر وہ مسجد جماعہ
یعنی وہ جامع مسجد جس میں 5 وقتہ نماز ہوتی ہو، وہاں پر اعتکاف کے لیے بیٹھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی ایک فرد بھی اعتکاف کے اندر نہیں بیٹھے گا، پورے کا پورا اہل محلہ گناہ گار ہوگا۔ اور بعض لوگوں نے جو یہ بات کی ہے کہ گھروں کے اندر اعتکاف کر لو، کچھ سرکاری لوگوں کے شاید اس طرح کے بیانات آئے ہیں، تو میں نے واضح طور پر بتا دیا کہ اجمع الفقہاء علی انہ لا یصح الاعتکاف الا فی المساجد، تمام فقہاء کا اجماع اور اتفاق ہے کہ اعتکاف نہیں ہو سکتا مگر مساجد کے اندر، مسجد ہی کے اندر۔ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، بغیر مسجد کے اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ آخر میں ایک بات یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہند و پاک کے اندر، بر صغیر کے اندر اور پاکستان کے اندر ایسی کئی بڑی جامع مساجد ہیں کہ جن میں ایک اجتماعی اعتکاف کا تصور پچھلے کئی سالوں سے سامنے آیا ہے، اور اجتماعی اعتکاف کا جو تصور سامنے آیا ہے اس کے اندر ہزاروں افراد ہوتے ہیں، دروس ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، اجتماعی افطاری ہوتی ہے، اجتماعی سحری ہوتی ہے، اور حلقے لگائے جاتے ہیں اور سب لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ ہاں کرونا کی اس موجودہ صورتحال کے اندر اس جیسے اعتکاف نہیں ہونے چاہیے، اور حکومتی پابندیوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ SOPs کے تحت نمازوں کا، اور SOPs کے تحت تراویح جمعہ، اور SOPs کے ساتھ نماز عید، اور SOPs کے تحت اور اسی کے مطابق اعتکاف کا انتظام اور اہتمام اور بندوبست کرنا چاہیے۔ اور جو اجتماعی اعتکاف کی شکلیں ہوتی تھیں اگر وہ اس سال موقوف کر دی جائیں اور بند کر دی جائیں تو اس طرح بالکل مناسب ہوگا، محدود اعتکاف کیا جائے، اور مساجد کے اندر اس واجب فریضہ یعنی اس سنت مؤکدہ کے عمل کو لازمی طور پر اختیار کیا جائے۔ اور یہ چونکہ پورا کا پورا قرنطینہ ہے، WHO اور عالمی ادارہ صحت اور ڈاکٹر اور ماہرین طب نے سوشل ڈسٹینس کا جتنا فاصلہ بتایا ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہی ہوتا ہے، اس لیے ایسی صورتحال کے اندر وہ 3 فٹ سے زیادہ ہوتا ہے، 6 فٹ 8 فٹ 10 فٹ ہوتا ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر مساجد میں اعتکاف کرنے کی سرکاری یا حکومتی ممانعت نہیں ہونی چاہیے، اور بظاہر اس طرح کی کوئی ممانعت اب تک ہے بھی نہیں۔ شرعی پوزیشن یہی ہے جو آپ کے سامنے واضح کر دی ہے، لہذا مساجد میں اعتکاف کا، محدود اعتکاف کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔